شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ علم و الہام چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا کا کون سا باشعور مسلمان ہے جو لفظ اہل بیت یا اس کے مصادیق و معنی کی عظمت سے باخبر نہ ہو؟ قرآن مجید نے اس لفظ کو متعدد بار استعمال کیا ہے اور ہر مرتبہ کسی نہ کسی عظمت و جلالت کے اظہار ہی کے لیے استعمال کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اگر یہ لفظ آیا ہے تو رحمت و برکت کا پیغام لے کر آیا ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے ذیل میں اس لفظ کا اگر استعمال ہوا ہے تو اسے محافظ حیات نبوت و رسالت کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص اہل خاندان کے بارے میں استعمال ہوا ہے، جس کا مقصد اعلان تطہیر و طہارت ہے۔ اس کے باوجود اس میں جملہ خصوصیات و امتیازات جمع کر دیے گئے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام مرکز تطہیر و طہارت بھی ہیں اور محافظ حیات رسالت و نبوت بھی۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں رحمت و برکت بھی ہے، اور انہیں مالک کائنات نے مستحق صلوات و درود بھی قرار دیا ہے۔ عصمت و عظمت کا ہر عنوان لفظ اہل بیت کے اندر پایا جاتا ہے، اور پروردگار نے کسی بھی غلط اور ناقص انسان کو اس عظیم لقب سے نہیں نوازا ہے۔ اور جب کسی انسان کے کردار پر تنقید کی ہے تو اسے اس کے گھر کا قرار دیا ہے، نہ کہ اپنے بیت کا اہل، اور نہ ہی پیغمبر کے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ دوستو، لفظ بیت کی عظمت خود اس بات کا اشارہ ہے کہ اہل بیت کن افراد کو ہونا چاہیے اور انہیں کن فضائل و کمالات کا مالک ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر کے ذریعے ان کی عظمت و طہارت کا اعلان کر دیا، تاکہ ہر کس و ناقص کو اس بیت کے حدود میں قدم رکھنے کی ہمت نہ ہو، اور ہر ایک کو یہ محسوس ہو جائے کہ اس میں قدم رکھنے کے لیے ہر طرح کے رجس سے دور رہنا پڑے گا، اور گناہ و معصیت کے ساتھ شک و ریب کی کثافت سے بھی پاک و پاکیزہ رہنا پڑے گا، اور اس کے بعد اسے منزل طہارت پر رہنا ہوگا، جسے حق کے طہارت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جس سے بالا تر کسی منزل طہارت کا امکان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ تطہیر قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور دوبارہ اس کے استعمال کی نوبت نہیں آئی ہے، کیونکہ نبوت کے اہل بیت کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں جسے حق کے طہارت کی منزل پر فائز کیا جا سکے، اور یہ ان کی بلندی کردار اور انفرادیت حیات کی بہترین علامت ہے، جس میں خدا وحدہ لا شریک نے کسی کو بھی ان کا شریک نہیں بنایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت کی خواہش کرنے والوں کی خواہش کو صفات لفظیوں میں مسترد کر دیا ہے، اور گوشہ چادر کو بھی کھینچ لیا ہے۔ اگرچہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انجام بخیر ہونے کی سند بھی دے دی ہے، لیکن ضمناً اس حقیقت کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ جب انجام بخیر رکھنے والی خاتون اس منزل طہارت میں قدم نہیں رکھ سکتی تو دوسری کسی عورت یا دوسرے کسی مرد کا کیا امکان رہ جاتا ہے؟ یہ عالم اسلام کی بدذوقی کی انتہا ہے کہ منزل تطہیر میں ان افراد کو بھی رکھنا چاہتے ہیں
جن کا سابقہ عالم کفر سے رہ چکا ہے اور جن کی زندگی کا ایک حصہ کفر کے عالم میں گزر چکا ہے، کیا ایسا کوئی انسان اس ارادہ الہی کا مقصود ہو سکتا ہے جس میں ہر رجس کو دور رکھنا بھی شامل ہے اور کمال طہارت و عصمت بھی شامل ہے؟ اہل بیت رسالت سے مراد صرف پنجتن پاک اور ان کی اولاد ہے، جن کی عظمت عالم اسلام میں مسلم ہے، اور ان کے عہدہ و منصب کا انکار کرنے والوں نے بھی ان کی عظمت و جلالت اور ان کی عصمت و طہارت کا انکار نہیں کیا ہے، اور انہیں ہر دور میں خمسہ نجوہ یا پنجتن پاک کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور اسی بنیاد پر بعض اہل نظر کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت رسالت کے منصب کا اقرار کرنے والا تو مسلمان رہ سکتا ہے کہ یہ عالم اسلام کا ایک اختلافی مسئلہ بن گیا ہے، لیکن اس کی عظمت و جلالت کا انکار کرنے والا مسلمان بھی نہیں رہ سکتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کا مسلمہ ہے، اور اس پر عالم اسلام کے تمام باشعور اور باضمیر افراد کا ہر دور میں اتفاق رہا ہے۔